اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اس نے اندر کھڑے ہو کر تقریر کرنا شروع کی تو لڑکی نے اسے بتایا کہ اتنی نمازیں پڑھتی ہوں اور اتنی عبادت کرتی ہوں۔ یہ سن کر اسے بڑی خوشی ہوئی کہ میری باتوں کا اس پر بڑا اثر ہو رہا ہے۔ اب میں اکیلا ہی عبادت نہیں کر رہا ہوتا بلکہ یہ بھی عبادت کر رہی ہوتی ہے۔ کئی دن تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ بالآخر شیطان نے لڑکی کے دل میں برسیسہ کی محبت ڈالی اور برسیسہ کے دل میں لڑکی کی محبت ڈالی۔ چنانچہ لڑکی نے کہا کہ آپ جو کھڑے کھڑے بیان کرتے ہیں میں آپ کے لیے چارپائی ڈال دیا کروں گی، آپ اس پر بیٹھ کر بیان کر دیا کرنا اور میں دور بیٹھ کر سن لیا کروں گی۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ لڑکی نے دروازے کے قریب چارپائی ڈال دی۔ برسیسہ اس پر بیٹھ کر نصیحت کرتا رہا اور لڑکی دور بیٹھ کر باتیں سنتی رہی۔ اس دوران شیطان نے برسیسہ کے دل میں لڑکی کے لیے بڑی شفقت و ہمدردی پیدا کر دی۔ کچھ دن گزرے تو شیطان نے عابد کے دل میں یہ بات ڈالی کہ نصیحت سنانی تو لڑکی کو ہوتی ہے، دور بیٹھنے کی وجہ سے اونچا بولنا پڑتا ہے، گلی سے گزرنے والے لوگ بھی سنتے ہیں، کتنا اچھا ہو کہ یہ چارپائی ذرا آگے کر کے رکھ لیا کرے اور پست آواز میں گفتگو کر لیا کرے۔ چنانچہ برسیسہ کی چارپائی لڑکی کی چارپائی کے قریب تر ہو گئی اور وعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری رہا۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرا تو شیطان نے لڑکی کو مزین کر کے برسیسہ کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا اور وہ یوں اس لڑکی کے حسن و جمال کا دیوانہ ہو گیا۔ اب شیطان نے برسیسہ کے دل میں جوانی کے خیالات ڈالنا شروع کر دیے، حتیٰ کہ برسیسہ کا دل عبادت خانے سے اچاٹ ہو گیا اور اس کا زیادہ وقت لڑکی سے باتیں کرنے میں گزر جاتا۔ سال گزر چکا تھا۔ ایک دفعہ شہزادوں نے آ کر شہزادی کی خبر گیری کی تو شہزادی کو خوش و خرم پایا اور راہب کے گن گاتے دیکھا۔ شہزادوں کو لڑائی کے لیے دوبارہ سفر پہ جانا تھا، اس لیے وہ مطمئن ہو کر چلے گئے۔ اب شہزادوں کے جانے کے بعد شیطان نے اپنی کوششیں تیز تر کر دی۔ چنانچہ اس نے برسیسہ کے دل میں لڑکی کا عشق پیدا کر دیا اور لڑکی کے دل میں برسیسہ کا عشق پیدا کر دیا، حتیٰ کہ دونوں طرف برابر کی آگ سلگ اٹھی۔ اب جس وقت عابد نصیحت کرتا تو سارا وقت اس کی نگاہیں شہزادی کے چہرے پر جمی رہتی۔ شیطان لڑکی کو ناز و انداز سکھاتا اور وہ سراپا اپنے انداز و اطوار سے برسیسہ کا دل لبھاتی، حتیٰ کہ عابد نے علیحدہ چارپائی پر بیٹھنے کے بجائے لڑکی کے ساتھ ایک ہی چارپائی پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ اس کی نگاہیں جب شہزادی کے چہرے پر پڑیں تو اس نے اسے سراپا حسن جمال اور جاذب نظر پایا۔ چنانچہ اپنی شہوانی جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور اس شہزادی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ شہزادی نے مسکرا کر اس کی حوصلہ افزائی کی، یہاں تک کہ برسیسہ زنا کا مرتکب ہو گیا۔ جب دونوں کے درمیان سے حیا کی دیوار ہٹ گئی اور زنا کے مرتکب ہو گئے تو وہ آپس میں میاں بیوی کی طرح رہنے لگے۔ اسی دوران شہزادی حاملہ ہو گئی۔ اب برسیسہ کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا بنے گا، مگر شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا کہ کوئی فکر کی بات نہیں، جب وضع حمل ہوگا تو نومولود کو زندہ درگور کر دینا اور لڑکی کو سمجھا دینا، وہ بھی اپنا عیب چھپائے گی اور تمہارا بھی عیب چھپ جائے گا۔ اس خیال کے آتے ہی ڈر اور خوف کے تمام حجاب دور ہو گئے اور برسیسہ بے خوف و خطر ہوس پرستی اور نفس پرستی میں مشغول رہا۔ ایک وہ دن بھی آیا جب شہزادی نے بچے کو جنم دیا تو شیطان نے برسیسہ کے دل میں ڈالا کہ اب تو 1.5 سال گزر گئے ہیں اور بادشاہ اور دیگر لوگ جنگ سے واپس آنے والے ہیں، شہزادی تو ان کو سارا ماجرا سنا دے گی، اس لیے تم اس کا بیٹا کسی بہانے سے قتل کر دو تاکہ گناہ کا ثبوت نہ رہے۔ چنانچہ ایک دفعہ شہزادی سوئی ہوئی تھی، اس نے بچے کو اٹھایا اور قتل کر کے گھر کے صحن میں دبا دیا۔
اب ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ جب وہ اٹھی تو اس نے کہا میرا بیٹا کدھر ہے؟ اس نے کہا مجھے تو کوئی خبر نہیں۔ ماں نے ادھر ادھر دیکھا تو بیٹے کا کہیں سراغ نہ ملا، چنانچہ وہ اس سے خفا ہونے لگی۔ جب وہ خفا ہونے لگی تو شیطان نے برسیسا کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دیکھو یہ ماں ہے اور یہ اپنے بیٹے کو ہرگز نہ بھولے گی۔ پہلے تو نہ معلوم یہ بتاتی یا نہ بتاتی، اب تو یہ ضرور بتا دے گی۔ لہٰذا اب ایک ہی علاج باقی ہے کہ لڑکی کو بھی قتل کر دو، تاکہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ جب بادشاہ آ کر پوچھے گا تو بتا دینا کہ پس وہ بیمار ہوئی تھی اور مر گئی۔ جیسے ہی اس کے دل میں یہ بات آئی، کہنے لگا کہ بالکل ٹھیک ہے، چنانچہ اس نے لڑکی کو بھی قتل کر دیا اور لڑکی کے ساتھ صحن میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنی عبادت میں لگ گیا۔ کچھ مہینوں کے بعد بادشاہ سلامت واپس آ گئے۔ اس نے بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ اپنی بہن کو لے آؤ۔ وہ برسیسا کے پاس آئے اور کہنے لگے جی ہماری بہن آپ کے پاس تھی، ہم اسے لینے آئے ہیں۔ برسیسا ان کی بات سن کر رو پڑا اور کہنے لگا کہ آپ کی بہن بہت اچھی تھی، بڑی نیک تھی اور ایسے ایسے عبادت کرتی تھی، لیکن وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، یہ صحن میں اس کی قبر ہے۔ بھائیوں نے جب سنا تو وہ رو دھو کر واپس چلے گئے۔ گھر جا کر جب وہ رات کو سوئے تو شیطان خواب میں بڑے بھائی کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ بتاؤ تمہاری بہن کا کیا بنا؟ وہ کہنے لگا ہم جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے، اسے برسیسا کے پاس چھوڑ کر گئے تھے اور اب وہ فوت ہو چکی ہے۔ شیطان کہنے لگا وہ فوت نہیں ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا کہ اگر فوت نہیں ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ وہ کہنے لگا برسیسا نے خود یہ کرتوت کیا ہے اور اس نے خود اسے قتل کیا ہے اور فلاں جگہ اسے دفن کیا اور بچے کو بھی اس نے اسی کے ساتھ دفن کیا تھا۔ اس کے بعد وہ خواب میں ہی اس کے درمیانی بھائی کے پاس گیا اور اس کو بھی یہی کچھ کہا، اور پھر اس کے چھوٹے بھائی کے پاس جا کر یہی کچھ کہا۔ تینوں بھائی جب صبح اٹھے تو ایک نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، دوسرے نے کہا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، تیسرے نے بھی اسی کی تصدیق کی۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ عجیب اتفاق ہے کہ سب کو ایک جیسا خواب آیا ہے۔ سب سے چھوٹے بھائی نے کہا یہ اتفاق کی بات نہیں ہے، بلکہ میں جا کر تحقیق کروں گا۔ دوسرے نے کہا چھوڑو بھائی یہ کون سی بات ہے، جانے دو۔ وہ کہنے لگا نہیں میں ضرور تفتیش کروں گا۔ چنانچہ چھوٹا بھائی غصے میں آ کر چل پڑا۔ اسے دیکھ کر باقی بھائی بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ انہوں نے جا کر جب زمین کو کھودا تو اس میں بہن کی ہڈیاں بھی مل گئیں اور ساتھ ہی چھوٹے سے بچے کی ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی مل گیا۔ جب ثبوت مل گیا تو انہوں نے برسیسا کو گرفتار کر لیا۔ اسے جب قاضی کے سامنے لے جایا گیا تو اس نے قاضی کے روبرو اپنے گھناؤنے اور مکروہ فعل کا اقرار کر لیا اور قاضی نے برسیسا کو پھانسی دینے کا حکم دے دیا۔ جب برسیسا کو پھانسی کے تخت پر لایا گیا اور اس کے گلے میں پھندا ڈالا گیا اور پھر پھندا کھینچنے کا وقت آیا تو پھندا کھینچنے سے عین 2-4 لمحے پہلے شیطان اس کے پاس وہی عبادت گزار کی شکل میں آیا۔ وہ اسے کہنے لگا کہ کیا مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ برسیسا نے کہا ہاں میں تمہیں پہچانتا ہوں، تم وہی عبادت گزار ہو جس نے مجھے وہ دم بتایا تھا۔ شیطان نے کہا وہ دم بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، لڑکی کو بھی میں نے اپنے اثر ڈال کر بیمار کیا تھا، اسے قتل بھی میں نے تجھ سے کروایا تھا، اور اگر اب تو بچنا چاہتا ہے تو میں ہی تجھے بچا سکتا ہوں۔ برسیسا نے کہا اب تم مجھے کیسے بچا سکتے ہو؟ وہ کہنے لگا تم میری ایک بات اور مان لو، میں تمہارا یہ کام کر دیتا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ میں آپ کی کون سی بات مانوں؟ شیطان نے کہا کہ بس یہ کہہ دو کہ خدا نہیں ہے۔ برسیسا کہ تو حواس باختہ ہو چکے تھے۔ اس نے سوچا کہ چلو میں ایک دفعہ یہ کہہ دیتا ہوں، پھر پھانسی سے بچنے کے بعد دوبارہ اقرار کر لوں گا۔ چنانچہ
اس نے کہہ دیا کہ خدا موجود نہیں۔ عین اسی لمحے پر رسی کھینچنے والے نے رسی کھینچ دی اور یوں اس عبادت گزار کی کفر پر موت آ گئی اور ابلیس اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ تھا واقعہ ایک ایسے عبادت گزار کا جس کو مردود ابلیس اپنے چنگل میں پھنسانے میں کامیاب ہو گیا، اور اس کی زندگی بھر کی عبادت کے باوجود وہ مسلمان موت بھی نہیں مر سکا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی اس شیطان مردود کی چالاکیوں سے حفاظت فرمائے اور ہم سب کو خلوص کے ساتھ دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔